ہاں 33 تک پڑھ لیا نا، 34 میں پڑھیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلی علیہ. ایمان والو، بے شک ان کثیر من الاحبار، ان یہود کی طرف اشارہ ہے، ان کے بہت سارے عالم والرہبان اور درویش، لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، وہ لوگوں کے مال باطل طریقے سے ناحق کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. اب وہ درویشی کیا جو لوگوں کا مال کھائے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درویشی کا روپ دھارا ہوا ہے. درویش نہیں ہے، تارک الدنیا نہیں ہے، بلکہ دنیا کے پجاری ہیں، دنیا کی حرص اور ہوس میں مبتلا ہیں، لیکن روپ دھارا ہوا ہے درویشوں. تو یہ ایک بہت بڑی بیماری تھی یہود کے علماء میں، کہ وہ لوگوں کے مالوں پر ان کی نظر ہوتی تھی، لوگوں کی جیبوں پر ان کی نظر ہوتی تھی، اور ہر ایک کے ساتھ اس کے مال کے مطابق وہ معاملہ کرتے تھے. اور پھر جس کو حلال کرنا ہوتا تھا تو اس کا اپنا ریٹ تھا، اور جس کا حرام کرنا ہوتا تھا اس کا اپنا ریٹ تھا. جس طرح آج کل ہوتا ہے بالکل ایسا ہی ہوتا. اور یہ جو ہے نا، یہ اہل علم کی شان نہیں ہے. اہل علم کی شان جو ہے وہ بے نیازی ہے، استغنا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ چوتھے امام ہیں، ان پر ایک دور ایسا گزرا کہ جو خلیفہ مامون الرشید تھا انہوں نے قید کر دیا تھا، کوڑے مارتے تھے. پھر مامون چلا گیا، اور پھر اس کا دوسرا جانشین آیا معتصم غالباً، تو وہ ان پر مہربان ہو گیا، اور اس نے ایک دفعہ اشرفیوں کا ایک پورا توڑا وہ ان کی خدمت میں بھیجا. تو انہوں نے کہا کہ مجھے مامون کے کوڑے اتنا سخت نہیں تھے جتنا معتصم کا یہ اشرفیوں کا توڑا ہے، یہ میرے لیے زیادہ سخت آزمائش. اور اپنے پاس ایک بھی نہیں رکھا، سارا کا سارا خیرات کر دیا. ایک دفعہ اس نے دعوت پہ بلایا تو پہلے تو بہت زیادہ بچنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کہا نہیں آپ لازمی آئیں. تو وہاں پہنچے تو اس نے کھانا رکھا تو کہا میں تو روزے سے ہوں. اس نے کہا اچھا چلو افطار کا انتظار کر لیں گے. جب افطار کا وقت آیا تو اپنی جیب میں سے ایک سوکھی روٹی نکالی اور اسے افطار کیا. اس کا وہ کھانا بھی اس کو کھانا گوارا نہیں کیا. تو یہ ہے علماء کی شان کہ وہ نہ بادشاہوں کے درباروں میں جاتے ہیں، نہ مال و متاع کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے، اور پھر وہ حق کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ بک جائیں اور پھر مال و متاع کی ریس میں اور دوڑ میں لگ جائیں تو پھر وہ حق نہیں کہہ سکتے. والذین یکنزون الذهب والفضة، وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور پھر خرچ نہیں کرتے اسے اللہ کی راہ میں، فبشرهم بعذاب علیم، تو ان کو خوشخبری دے دو دردناک عذاب کی. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس دن
اسے آگ میں تپایا جائے گا، جہنم کی آگ میں، فتقوا بہا جباہہم، پھر داغا جائے گا ان کے ماتھوں کو، پیشانیوں کو، وجنوبہم ان کی پہلوؤں کو، وظہورہم ان کی پیٹھوں کو۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ چیز ہے جو تم اپنے لیے جمع کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو چکھو مزہ اپنے اس جمع پونجی کا۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اب قریش کی ایک اور بدعت کی طرف اشارہ کہ اللہ کے ہاں تو مہینوں کی مقدار وہ 12 ہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے جب یہ سولر سسٹم بنایا تو اس کی جو ابتدا ہے، اس کی جو ظاہر جو مہینے ہیں وہ سورج اور چاند کی گردش کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں، تو یہ تو 12 ہی ہیں، سال میں 12 مہینے۔ منہا 4 حرم، اس میں سے 4 حرام مہینے ہیں، رجب کا مہینہ، اور پھر ذی الحج، ذی قعد اور محرم، ذی قعد، ذی الحج اور محرم۔ تو یہ 4 مہینے حرام ہیں، یہ اس لیے کہ حجاج کے قافلے وہ حج کے لیے آئیں اور واپس اپنے گھروں کو جائیں اور ان کو کوئی روکنے والا نہ ہو۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا نظام ہے بندگی کا۔ فلا تظلموا فیہن، پس اس میں ظلم نہ کرو کسی پر، فیہن انفسکم، اپنی جانوں پر، وقاتل المشرکین کافہ، اور مشرکین سے مل کر لڑو، کما یقاتلونکم کافہ، جیسے وہ تم سے ہر حال میں لڑتے ہیں، وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادہ، نسی تو فی الکفر، نسی تو ایک زیادتی ہے کفر میں۔ نسی کیا ہے؟ نسی 2 طرح کا ہوتا تھا، ایک تو یہ کہ 4 مہینے حرام ہیں اور ان 4 مہینوں میں لڑائی سے روکا گیا ہے، تو یہ مشرکین مکہ یہ کرتے تھے کہ اگر انہیں لڑائی کی ضرورت پیش آ جائے کسی حرام مہینے میں، تو یہ حیلہ یہ کرتے تھے کہ اس مہینے کے بدلے میں کسی اور مہینے کو حرام قرار دے دیتے تھے۔ مثلا انہیں لڑائی پیش آ گئی محرم میں، تو یہ لڑائی لڑ لیں گے اور پھر کہیں گے کہ اس بار محرم نہیں بلکہ صفر حرام مہینہ ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنے پاس اختیار رکھا ہوا تھا کہ گویا جس طرح ایک عبادت قضا ہو جائے تو اس کی ادا، تو یہ انہوں نے ایک حیلہ بنایا ہوا تھا۔ ایک نسی کا طریقہ یہ تھا۔ دوسرا نسی کا طریقہ یہ تھا کہ جس طرح شمسی کیلنڈر ہوتا ہے نا، تو انہوں نے قمری کیلنڈر کو شمسی میں بدل دیا تھا اور ایک 13واں مہینہ ایجاد کر لیا تھا۔ تو اس سے ان کو فائدہ یہ تھا کہ جو حج ہے وہ ہر سال ایک ہی موسم میں آتا تھا۔ اب مثلا ہر سال جس طرح ہمارے ہاں جون میں گرمی ہوتی ہے اور جنوری میں سردی ہوتی ہے، تو اگر حج جون میں ہو یا جنوری میں ہو تو ہمیشہ پھر سردی میں آئے گا۔ تو انہوں نے ایک 13واں مہینہ ڈال کر شمسی کیلنڈر بنا لیا تھا اور حج کو ہر سال ایک ہی موسم میں یہ انجوائے کرتے تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا ہے تو اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو یہ اعلان فرمایا کہ آج حج ٹھیک اسی دن ہے جس دن یعنی 9 ذی الحجہ کو اللہ نے اس کو فرض کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس دن اس کو بنایا تھا صدیوں بعد آج یہ اسی دن ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے سارے سسٹم کو بگاڑ دیا تھا۔ تو فرمایا کہ جو ان کی بدعت ہے یہ کفر میں ایک زیادتی ہے، نسی۔ یضل بہ الذین کفروا، اس کے ذریعے گمراہ کر دیے گئے یہ کفار، یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، یہ ایک سال کو حلال کر دیتے ہیں اور دوسرے سال کو حرام قرار دیتے ہیں۔ لیواتیو، تاکہ اپنی گنتی پوری کریں، عدتاً اپنی گنتی، ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام کی ہے، فیحلوا ما حرم اللہ، اور پھر یہ حلال کرتے ہیں جو اللہ نے مہینے حرام قرار دیے ہیں۔ زین لہم سوء اعمالہم، اس طرح ان کے اعمال اللہ ان کے لیے مزین کر دیے گئے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ جو یہاں پر جو وہ حج اور اس کے حوالے سے مشرکین کی برات ہے وہ موضوع ختم ہو گیا۔ اب اس رکوع سے آگے یہ جو موضوع ہے یہ غزوہ تبوک کی تیاری کا ہے۔ غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے مسلمان، تو اس وقت یہ جو آیات ہیں یہ نازل ہوئیں۔
تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، تمہیں کیا ہو جاتا ہے جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلو تو تم زمین پر بھاری پڑ جاتے ہو؟ یعنی کچھ لوگ ایسے تھے جو سستی دکھا رہے تھے جہاد کی تیاری میں، تو ان کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ تم کیوں زمین سے چمٹ گئے ہو؟ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو، خوش ہو گئے ہو؟ من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی متاع بہت ہی تھوڑی ہے۔ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے، يعذبكم عذابا علیما، تو وہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، ويستبدل قوما غیرکم، اور تمہیں بدل دے گا ایک اور قوم سے، ولا تضروه شیئا، اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ یعنی مسلمانوں کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ اگر جہاد چھوڑ دو گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جہاد بند ہو جائے، اللہ کے راستے میں جہاد تو جاری رہے گا، لیکن تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو اٹھا لے گا اور اپنی خدمت لے لے گا۔ اللہ تو بے نیاز ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ الا تنصروہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ اس کی مدد کر چکا ہے، یعنی تم اس پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ اس کی مدد کر چکا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب کفار نے اسے اپنے گھر سے نکالا اور وہ دو میں سے دوسرا تھا۔ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، اور جب وہ اپنے دوست سے کہہ رہا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ غار ثور کا واقعہ ہے۔ ہجرت کی رات جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ غار ثور میں پہنچ گئے، تو پھر 3 راتیں وہاں قیام کیا۔ تو پھر ایک دن قریش پاؤں کے نشانات کھرے ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، اگر یہ لوگ اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے نا تو ہمیں نہ نظر آ جائیں گے۔ کیفیت یہاں تک پہنچی، تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کا بڑا اعزاز ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف بخشا تھا، اور یہ بہت بڑی ایک ان کا اعزاز ہے۔ تو وہ جب یہ آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے نا، تو فرماتے تھے واللہ انا لصاحبہ، اللہ کی قسم میں ہی وہ صاحب ہوں جس کا ذکر یہاں پر اللہ نے کیا۔ اسی لیے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ کاش ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں اور وہ ایک رات جو ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے گزاری ہے وہ مجھے دے دیں۔ یعنی حضرت عمر سمجھتے تھے کہ میری ساری زندگی کی نیکیوں پر وہ ایک رات بھاری۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ نے اس پر اپنی سکینت نازل کی، سکون نازل کیا۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکروں سے اس کی مدد کی جن کو تم دیکھتے نہیں۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کفار کے کلمے کو نیچے کر دکھایا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ تو ہے ہی بلند۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں چاہے ہلکے ہو یا بوجھل۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اپنی جانوں سے اور مالوں سے، ہلکے ہو یا بوجھل، یعنی کسی بھی حال میں ہو، مالی طور پر کمزور ہو یا مالی طور پر مستحکم ہو، جسمانی طور پر کمزور ہو یا جسمانی طور پر مستحکم ہو، تو کوئی بھی تمہارا حال ہو تم اللہ کے راستے میں نکلو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سکو۔ لو کان عرضا قریبا، اگر سفر ہوتا یعنی نزدیک کا، اگر وسفرا قاصدا، اگر نزدیک کا معاملہ ہوتا یا سفر جو ہے وہ آسان ہوتا، لاتبعوک، یہ ضرور آپ کا اتباع کرتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان کو ایک مشقت نظر آتی ہے طویل مسافت میں۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، اور یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ضرور آپ کے ساتھ جاتے۔
یہلکون انفسہم، یہ ہلاکت میں ڈالے ہوئے ہیں اپنی جانوں کو، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ان منافقین نے آ کے معذرتیں پیش کرنی شروع کر دی کہ ہم بہت دور کا سفر ہے اور ہم نہیں جا سکتے، اس لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ عفا اللہ عنک، اب اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے اللہ تجھے معاف کرے، لما اذنت لہم، آپ کیوں انہیں رخصت دے رہے ہیں؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حلیم متبع تھے، لوگ آتے تھے معذرت کرتے تھے کہ ہم نہیں جا سکتے، آپ کہتے تھے ٹھیک ہے نہ جاؤ۔ اللہ فرما رہا ہے تم نے انہیں اجازت کیوں دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، اگر آپ انہیں اجازت نہ دیتے پھر بھی انہوں نے جانا نہیں تھا، لیکن آپ کے سامنے وہ آ جاتا کہ کون سچ بول رہا ہے، وتعلم الکاذبین، اور آپ کو جھوٹوں کا بھی پتہ چل جاتا۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، وہ کبھی آپ سے اجازت نہیں چاہے گا، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ لڑیں اللہ کے راستے میں اپنے مانوں اور جانوں سے، اس سے کبھی وہ پیچھا نہ چھوڑاتے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا ہے جو صاحبان تقوی پر۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ سے تو وہی اجازت لیں گے یا لیتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور یوم آخرت پر، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل میں شک پڑا ہوا ہے، فہم فی ریبہم یترددون، اور اپنے شک میں یہ بھٹک رہے ہیں۔ ولو ارادوا الخروج، اور اگر ان کا ارادہ ہوتا خروج کا، لأعدوا له عدہ، تو یہ ضرور تیاری کرتے کچھ نہ کچھ، ولکن کرہ اللہ بعاثہم، لیکن اللہ نے پسند نہ کیا ان کا اٹھنا، فثبتہم، بس یہ سست پڑ گئے، وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور انہیں کہہ دیا گیا کہ بیٹھے رہو بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ لو خرجوا فیکم، اور اگر یہ تمہارے ساتھ نکلتے، ما زادوکم الا خبالا، تو یہ کوئی خرابی ہی کرتے، وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور ان کا چلنا پھرنا اور دوڑنا تمہارے درمیان کسی فتنے کی تلاش کے لیے ہوتا، وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور ان کے اندر جاسوس ہیں تمہارے لیے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ان ظالموں کو جانتا ہے۔ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ، یہ اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش میں رہے ہیں، وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور چاہتے تھے کہ آپ کے معاملات آپ پر الٹ دیں، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، وظہر امر اللہ، ظاہر ہو گیا اللہ کا حکم، وہم کارہون، اور یہ ناخوش ہیں اس پر۔ ومنہم من یقول اذن لی ولا تفتنی، اچھا ڈرامے بازی ان کی دیکھیں نا۔ ایک آیا اس کا نام تھا جد بن قیس، تو وہ کیا کہتا ہے، ان میں سے کوئی ایک ہے جو کہتا ہے، یقول اذن لی ولا تفتنی، کہ مجھے رخصت دیجئے جہاد سے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ بھئی تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتا ہے میں حسن پرست ہوں، مجھے خوبصورت عورتیں اچھی لگتی ہیں، اور روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، تو میں وہاں جاؤں گا تو کوئی عورت مجھے فتنے میں ڈال دے گی۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، تو فرمایا کہ جان لو کہ یہ فتنے میں گر گئے۔ اس سے کیا مطلب پتہ چلا کہ بظاہر تقوی کا پندار اپنے اوپر ڈال کر بھی یہ منافقین جو ہیں وہ بہانے گڑتے ہیں، اپنے آپ کو کتنا متقی بنا رہا ہے، کتنا اپنے آپ کو پارسا بنا رہا ہے کہ جیسے یہ بہت اللہ سے ڈرنے والا ہے اور کسی فتنے سے میں گرنے سے بچنا چاہتا ہے، حالانکہ ہے کٹر منافق اور ڈرامہ کر رہا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم گھیرے ہوئے ہے ایسے کافروں کو۔ ان تصبک حسنۃ، اچھا اللہ انہیں بتا رہا، تم تو منافق سمجھ رہے ہو، تم تو ظاہر ہے ان کے ظاہری اس پہ چال ڈھال پہ چل رہے ہو نا، اللہ ان کی حقیقت جان رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہ کافر ہیں اور یہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ ان تصبک حسنۃ، اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے، تسؤہم، تو انہیں بری لگتی ہے، وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے، تکلیف پہنچے، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، تو کہتے ہیں اچھا ہوا ہم نے اپنا معاملہ پہلے ہی نمٹا دیا، وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور آپ سے جب واپس جاتے ہیں تو خوشیاں مناتے ہیں۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی بھی چیز نہیں پہنچتی، کوئی تکلیف یا کوئی اچھائی، سوائے اس کے کہ وہ اللہ نے ہمارے لیے پہلے سے لکھ لی ہو، وہ مولانا، وہ ہمارا دوست ہے، مددگار ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون،
اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم ہمارے بارے میں کسی ایک نیکی کا انتظار کر رہے ہو؟ ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں دو چیزوں کا انتظار کر رہے ہو اور ہم بھی تمہارے بارے میں دو چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ تم ہمارے بارے میں دو چیزوں کا کون سا انتظار کر رہے ہو؟ وہ یہ کہ یا اللہ ہمیں فتح دے گا تو تب بھی خوشخبری ہے، اور یا اللہ ہمیں اس راستے میں شہادت دے گا تو تب بھی خوشخبری ہے۔ اور ہم تمہارے بارے میں دو چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے ہاتھوں تمہیں مروا دے گا تو تب بھی تم نے جہنم میں جانا ہے، یا اللہ تعالیٰ خود تمہیں مار دے گا اور جہنم میں لے جائے گا۔ وَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ ہر پہلو سے ہم فائدے میں ہیں اور ہر پہلو سے تم نقصان میں ہو۔ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ، تم چاہے خوشی خوشی مال خرچ کرو یا ناخوشی، تم سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک کہ تم نافرمان لوگو۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ، اور کیوں ان کے صدقات قبول نہ کیے جائیں؟ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، اور نہیں آتے نماز کو مگر سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور خرچ نہیں کرتے مگر برے دل کے ساتھ۔ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، تو ان کے مال اور اولاد آپ کو کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ کریں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انہی کے ذریعے انہیں عذاب میں مبتلا کر دے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وتذہق انفسہم وہم کافرون، اور جب ان کی جان نکلے گی تو یہ کفر کی حالت میں ہوں گے۔ ویحلفون باللہ انہم لمنکم، یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ یہ آپ کے درمیان آپ میں سے ہیں۔ وما ہم منکم، یہ آپ میں سے نہیں ہیں۔ ولکنہم قوم یفرقون، بلکہ لیکن یہ ڈر کی وجہ سے آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون، اگر انہیں کوئی غار مل جائے یا سر گھسانے کی کوئی جگہ مل جائے تو یہ الٹے پھیر بھاگیں گے اور رسیاں توڑاتے ہوئے وہاں پہنچ جائیں گے۔ ومنہم من یلمزک فی الصدقات، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو الزام دھرتے ہیں آپ پر صدقات بانٹنے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تقسیم کرتے تھے نا، جو مال غنیمت ہے، جو خیرات ہے، صدقات ہے، تو کہتے تھے فلاں کو دے دیا، مجھے نہیں دیا۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، جب ان کو سے دیا جاتا ہے راضی ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ لَمْ يُعْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور جب ان کو نہیں دیا جاتا تو پھر یہ ناخوش ہوتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمْ، اور اگر یہ خوش ہوتے جو انہیں دیا گیا ہے اللہ اور اس کے رسول، ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، وقالوا حسبنا اللہ، اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے، سیؤتینا اللہ من فضلہ، تو اللہ تعالیٰ اور بھی دیتا انہیں اپنے فضل سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی دیتا، انا الی اللہ راغبون، اور یہ کہتے کہ ہم اللہ ہی کی طرف متوجہ ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، یہ صدقات تو در حقیقت فقیر لوگوں کے لیے ہے، والمساکین محتاجوں کے لیے ہے، والعاملین علیہا، اور زکوٰۃ کے نظام پر کاربند، وہ کارندے جو اس سارے کام کو کرتے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور دلوں کو نرم کرنے کے لیے ہیں، وفی الرقاب، اور غلاموں کی گردنیں چھڑانے کے لیے ہیں، والغارمین، اور جو تاوان میں آ گئے ہیں، دیوالیہ ہو گئے ہیں، ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں یعنی جہاد پر، وابن السبیل، اور مسافروں پر، فریضۃ من اللہ، یہ فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، حکمت والا۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کانوں کا کچا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ آپ کو جو بھی کوئی بات کہہ دیتا ہے آپ مان لیتے ہیں۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم تھا، آپ کی بردباری تھی کہ آپ لوگوں کا عذر قبول کر رہے تھے، آپ لوگوں کو جو ہے وہ ریلیف دے رہے تھے، تو ان میں سے یہ کہتے تھے یہ دیکھو یہ تو ہر ایک کی بات مان لیتا ہے، اس کو تو جدھر لگاؤ یہ لگ جاتا ہے۔
قل اذن خیر لکم، تو کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو کیفیت ہے میری کہ میں تم سب کی باتیں سن لیتا ہوں، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، جو ایمان لائے اللہ پر اور یقین کرے مسلمانوں کی بات کا، ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور یہ رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے، والذین یؤذون رسول اللہ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، لہم عذاب علیم، تو ان کے لیے دردناک عذاب۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ادب بتاتا ہے ہمیں، اور واضح طور پہ بتاتا ہے کہ جو نبی کو تکلیف دے گا، یا جو نبی کی گستاخی کرے گا، یا جو نبی کے ساتھ ان کے اس حیثیت کے مطابق معاملہ نہیں کرے گا، وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے گا۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکہ آپ کو راضی کریں، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اور اللہ اور اس کے رسول زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے، ان کانوا مومنین، اگر یہ ایمان والے ہوں۔ یعنی اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے یہ منافقین تمہارے درمیان تمہیں قسمیں کھا کر اپنی نیک نیتی اور نیک نامی کی وہ کریں گے، کوشش کریں گے، تو تمہیں اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ چونکہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر رہے ہیں تو پھر یہ اس قابل نہیں ہے۔ علم یعلم، کہ جانتے نہیں، انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کہ جو مقابلہ کرے اللہ اور اس کے رسول کا، فإن له نار جہنم خالدا فیہا، تو اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں ہمیشہ رہے گا، ذالک الخزی العظیم، یہی بڑی رسوائی ہے۔ یحذر المنافقون، یہ منافق ڈرتے ہیں، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ آپ پر ایک ایسی صورت نازل ہو، تنبئہم بما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں کا حال آپ پر واضح کر دے، قل استہزئوا، تو کہہ دیجئے کہ مذاق کرتے رہو، ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ وہ نکال کر رہے گا جس سے تم ڈرتے ہو، یعنی اللہ تمہاری یہ حقیقت نبی پر کھول دے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور جب آپ ان سے کسی بات کے بارے میں پوچھتے ہیں، لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، تو کہتے ہیں ہم تو گپ شپ لگا رہے تھے، دل لگی کر رہے تھے، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، تو کہہ دیجئے کہ اللہ سے اور اس کی آیات سے اور اس کے رسول کے متعلق تم دل لگی کر رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے۔ لا تعتذروا، آج معذرتیں نہ کرو، قد کفرتم، تم نے کفر کیا ہے، بعد ایمانکم، ایمان لانے کے بعد، ان نعف عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیں، نعذب طائفہ، تو ضرور عذاب دیں گے ایک دوسرے گروہ کو، بأنہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ یہ جرم کرنے والے ہیں۔ المنافقون والمنافقات، یہ منافق مرد اور عورتیں، بعضهم من بعض، ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، یأمرون بالمنکر، ایک دوسرے کو برائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں، ویقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں بھلا دیا، ان المنافقین هم الفاسقون، یہی منافق فاسق ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ کا وعدہ ہے ان منافق مردوں اور عورتوں سے، والکفار، اور کفار سے، نار جہنم، جہنم کی آگ کا، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، ہی حسبہم، وہی ان کا ٹھکانہ ہے، ولعنہم اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے، پھٹکار کی ہے ان پر، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ برقرار رہنے والا عذاب ہے۔ کالذین من قبلکم، ان لوگوں کی طرح جو تم سے پہلے گزرے ہیں، کانوا اشد منکم، جو تم سے زیادہ طاقتور تھے، قوت میں، واکثر اموالا واولادا، اور زیادہ تھے تم سے مال میں، اولاد میں، فاستمتعوا بخلاقہم، پس انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کا، فاستمتعتم بخلاقکم، پس تم فائدہ اٹھاؤ اپنے حصے کا، کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے کہ فائدہ اٹھایا تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصے کا، وخذتم کالذی خاضوا، اور تم بھی اسی طرح گپ شپ لگاتے رہو، لعب و لہب کرتے رہو جس طرح وہ کرتے رہے، اولئک حبطت اعمالہم، تم سب کے اعمال ضائع ہو گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا ان کے پاس خبریں نہیں پہنچی ان کے پہلے لوگوں کی، قوم نوح، نوح کے قوم، وعاد وثمود، وقوم ابراہیم، اور ابراہیم کی قوم، واصحاب مدین، اور مدین کے ساتھیوں کی، والمؤتفقات، اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئیں، یعنی قوم لوط کی بستیاں جن کو اس طرح اٹھا کر واپس اوندھے منہ گرا دیا گیا۔ اتتہم رسلہم بالبینات، جن کی طرف رسول آئے واضح نشانیاں لے کر،
فما كان الله ليظلمهم، بس اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لیکن یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ والمؤمنون والمؤمنات، اور مومن مرد اور عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، ان قریب اللہ ان پر رحم کرے گا، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اللہ کا وعدہ ہے مومن مردوں اور عورتوں سے، جنات تجری من تحتها الانہار، کہ وہ ان جنتوں کے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ومساکن طیبہ، اور پاکیزہ گھر صاف ستھرے، فی جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغوں میں، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی ہے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین سے پوری قوت کے ساتھ مقابلہ کریں، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجیے، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، اچھا قرآن پاک میں منافقین کا کئی جگہ ذکر ہے، لیکن یہ چونکہ بالکل آخری سٹیج ہے تو یہاں بس اب ان کو ایکسپوز کر دیا گیا، یہاں ان کو بالکل سامنے لا کر بتا دیا گیا کہ یہ منافق ہیں، اور اب ان کے لیے روح رعایت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس سے پہلے یا بعد کی جو صورتیں ہیں اس میں جب منافقین کا ذکر آئے گا تو اس میں نرمی اور اعراض اور چشم پوشی کی ہدایات ہیں، وہ پہلے کی ہدایات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مہلت دے رہا ہے، لیکن یہاں وہ مکمل ایکسپوز ہو گئے ہیں، اب فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف اب تم نے کوئی نرمی نہیں دکھانی۔ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ قسمیں کھاتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ اسے اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں بہت زیادہ کھاتا ہے۔ جو آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے نا کہ میں سچ بول رہا ہوں، اسے اپنے سچ کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو جو بہت زیادہ قسمیں کھا رہا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں یہ بات ہے کہ یہ جھوٹا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل آ رہا ہے کہ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کفر کے کلمے کہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور انہوں نے کفر کیا اسلام کے بعد، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے وہ ارادہ کیا جس تک یہ نہ پہنچ سکے۔ اب اس کا ذکر نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے چند واقعات ہیں۔ ایک تو غزوہ تبوک سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ منافقین نے آپ کے قتل کی سازش کی ہے، اور انہوں نے 10-12 لوگوں کو جو ہے وہ اس کے لیے چن بھی لیا۔ ایک واقعہ یہ ہے لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، اور اسی طرح انہوں نے اور بہت ساری جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسے قصد کیے لیکن اپنے ان ارادوں میں یہ پورے نہ اتر سکے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور یہ اس لیے آپ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غنی کر دیا اس کے فضل سے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور اگر یہ پھر بھی منہ پھیریں گے اپنے کفر کی طرف تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ان کے لیے پھر اس زمین پر کوئی مددگار اور کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر اللہ انہیں اپنے فضل سے دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ، تو وہ ضرور خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیکوکار رہیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، بس جب اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے دے دیتا ہے مال، بَخِلُوا بِهِ، تو پھر بخل کرتے ہیں، وَتَوَلَّوْا، اور پھر جاتے ہیں، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اعراض کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں فقیر ہوں، تنگ دست ہوں، تو میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، تو روایات میں آتا ہے
کہ اس کو اتنا اللہ تعالیٰ نے برکت دی اس کی بھیڑ بکری مال مویشی میں کہ ایک پوری وادی بھر گئی اس سے. تو جب زکوٰۃ کا موقع آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نمائندہ بھیجا کہ اس سے زکوٰۃ لے کر آؤ. تو یہ چیز اسے بڑی بری لگی کہ اچھا زکوٰۃ بھی دینی ہوتی ہے. پھر بادر نخواستہ اس نے چند مریل سی بکریاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کے حوالے کر دی. اب وہ مال جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے فرمایا اسے جا کر واپس کر دو. وہ واپس کر دیا گیا. پھر اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اسے احساس ہوا تو وہ زیادہ بہتر مال لے کر خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا. وہ پہلے خلیفہ ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس کا مال رسول اللہ نے واپس کر دیا ہو میں اسے کیسے لے سکتا ہوں؟ میں تو تم سے نہیں لوں گا، لے جاؤ. پھر وہ مسلسل ہر سال آتا رہا، حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، لیکن کسی بھی خلیفہ نے اس کا مال قبول نہیں کیا. کتنی بڑی بدبختی ہے، کتنی بڑی بدقسمتی ہے. آگے فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو نتیجے کے طور پر نفاق پڑ گیا ہے ان کے دلوں میں. إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، قیامت میں جب یہ اللہ سے ملاقات کریں گے اس وقت تک یہ منافق ہیں. بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ وَمَا وَعَدُوهُ، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے. وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس لیے کہ جھوٹ بولتے ہیں. أَلَمْ يَعْلَمُوا، کیا یہ جانتے نہیں، أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، کہ اللہ ان کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور ان کی جو اللہ تعالیٰ ان کے جو پوشیدہ بھید ہیں ان کو جانتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اور اللہ تعالیٰ غیب کا علم رکھنے والا ہے. الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ. اچھا، اب منافقین جو تھے ایک تو وہی حرکت کرتے تھے کہ خود بخل کرتے تھے اور اپنے مال کو روکا ہوا تھا. دوسری حرکت یہ کرتے تھے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں نا ان کا مذاق اڑاتے تھے. اب ظاہر دو قسم کے لوگ تھے. ایک لوگ وہ تھے جو سخی تھے اور غنی تھے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ دل کھول کر خرچ کر رہے تھے. تو یہ منافقین انہیں ریاکاری کا طعنہ دیتے تھے کہ یہ دکھلاوے کے لیے کرو. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ساری رات محنت مزدوری کرتے اور کسی کو کلو کھجورے مل گئے، کسی کو آدھی کلو، تو وہ لا کر پیش کر دیتے تھے. تو یہ مذاق اڑاتے تھے کہ دیکھو چند کھجوروں سے روم فتح کرنے جا رہے ہیں. یعنی کسی حال میں خوش نہیں تھے. جو تھوڑا خرچ کر رہا تھا اس کو کہتے تھے یہ دیکھو اس کے ذریعے یہ روم فتح کرے گا، اور جو زیادہ خرچ کر رہا تھا تو کہتے تھے یہ ریاکاری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الذین یلمزون المتطوعین، یہ وہ الزام لگاتے ہیں المتطوعین، ان مسلمانوں پر جو دل کھول کر خرچ کرتے ہیں فی الصدقات. والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ لوگ جو اپنی محنت مزدوری مشقت کی کمائی لا کر پیش کر دیتے ہیں فیسخرون منہم، تو یہ ان کی کبھی مذاق اڑاتے ہیں. ایک شخص ساری رات اس نے یہودی کے باغ میں مزدوری کی اور اسے 2 کلو کے قریب، 2.25 کلو کے قریب کھجور ملی. آدھی وہ اس نے گھر دے دی بچوں کو کھانے کے لیے، آدھی وہ لے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ رسول اللہ یہ میری طرف سے غزوہ تبوک کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے وہ 1 کلو کھجور پورے مال غنیمت کے، وہ جو مال تھا نا اس کے ڈھیر پر اس طرح پھیلا دی. اس میں سونا بھی تھا، چاندی بھی تھا، سب کچھ تھا. اس پر وہ 1 کلو کھجور آپ نے پھیلا دی. گویا آپ فرمانے لگے کہ یہ ان سب سے بہتر ہے. یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے. تو فرمایا کہ سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر لهم او لا تستغفر لهم. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بردبار ہے، حلیم ہے، تو آپ سے کہا جا رہا ہے آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں. ان تستغفر لهم 70 مرہ، آپ ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگیں، فلن یغفر اللہ لهم، اللہ ان کو بخشنے والا نہیں ہے. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ،
یہ اس لیے کہ انہوں نے انکار کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا۔ عبداللہ ابن ابی کٹر منافق تھا، ایکسپوز ہو گیا اور غزوہ تبوک کے فوراً بعد مر گیا، لیکن اس کا بیٹا وہ پکا سچا مسلمان، اور اس کا واقعہ بھی آگے آئے گا ایک صورت میں، وہ انشاءاللہ وہاں آئے گا تو بیان کریں گے۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ میرا والد فوت ہو گیا اور مجھے پتہ ہے کہ منافق ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک تو آپ ان کا جنازہ پڑھائیں، اور دوسرا یہ کہ جو آپ کی قمیص مبارک ہے، آپ کا کرتا ہے، یہ آپ اس کی کفن کے لیے دے دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا کرتا مبارک اس کو کفن کے لیے دے دیا، حالانکہ اس نے جتنا ستایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ناقابل بیان ہے، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر اور آپ کے حلم تھا، اور آپ اس کے جنازے پڑھانے کے لیے پہنچ گئے، لیکن یہ آیت نازل ہو کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا کہ اب آپ نے اس کے لیے استغفار بھی نہیں کرنا، اور آگے فرمایا واللہ لا یہدی ذالک واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، خوش ہو گئے یہ پیچھے رہنے والے کہ یہ پیچھے رہ گئے ہیں، وَكَرِهُ أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور انہیں ناگوار ہے کہ یہ جہاد کریں اپنے مالوں سے اور جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور چونکہ سخت گرمی کا موسم تھا تو لوگوں کو بھی روکتے تھے کہ سخت گرمی میں نہ نکلو۔ قُلْ نَارُ جَحَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، کاش انہیں سمجھ آ جائے، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، پس انہیں چاہیے کہ تھوڑا ہنسیں، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور زیادہ روئیں، جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ وہ بدلہ ہے جنہوں نے کمایا۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، پس جب اللہ آپ کو واپس لے آئے اس میں سے ایک گروہ کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوا لِلْخُرُوجِ، اب اگر آپ کے ساتھ نکلنے کی یہ اجازت چاہیں، فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَّ أَبَدًا، تو کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ کبھی بھی جہاد پر نہیں جا سکتے۔ وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَّ عَدُوًّا، اور نہ بھی تم میرے دشمن کے مقابلے میں میرے ساتھ قتال کرو گے۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ، تم ایک دفعہ بیٹھے رہنے پر راضی رہ گئے، اول مرہ، پہلی بار، فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو پھر پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور جب بھی ان میں سے کوئی مرے آپ اس کی جنازہ نہ پڑھائیں۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نہ اس کی قبر پر کھڑے ہو کر اس کے لیے استغفار کریں۔ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، انہوں نے کفر کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا، وَمَاتُوا، اور اسی حال میں مرے، وَهُمْ فَاسِقُونَ، کہ یہ نافرمان ہے۔ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور آپ کو تعجب میں مبتلا نہ کریں ان کے مال اور ان کی اولاد۔ انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا، اللہ چاہتا ہے کہ ان کو انہی کے ذریعے عذاب دے دنیا میں، فی الدنیا، وتذہق انفسہم وہم کافرون، اور جب یہ اپنی جان کے حوالے کریں تو کفر کی حالت میں کریں۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے، ان آمنوا باللہ، جس میں کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسولہ، اور جہاد کرو اس کے رسول کے ساتھ، استأذنک اولو الطول منہم، تو ان میں سے جو خوشحال لوگ ہیں وہ آپ سے اجازتیں لینی شروع کر دیتے ہیں کہ ہم تو نہیں جا سکتے۔ وقالوا ذرنا نکن مع القاعدین، اور کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ رہ جائیں۔ رضوا بان یکونوا مع الخوالف، اب تانا دیا جا رہا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ راضی ہو گئے کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ وطبع علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر مہر ڈال دی گئی، فہم لا یفقہون، تو یہ نہیں سمجھیں گے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن جو رسول ہیں اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور انہی کے لیے خوبیاں ہیں اور ان کے لیے ہی نیکیاں ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں مراد کو اور فائدے کو، یعنی اس کو فلاح کو، کامیابی کو پہنچنے والے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے تیار کر رکھی ہیں ان کے لیے نہریں، جنتیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ذلک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اور آئیں گے یہ بہانے کرنے والے ان بدوؤں میں سے، لیؤذن لہم، تاکہ آپ انہیں اجازت دے دیں۔ وقعد الذین کذبوا،
اور بیٹھے رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، تو ان کفار کو ان قریب بہت دردناک عذاب پہنچے گا۔ لیس علی الضعفاء، ہاں وہ لوگ جو واقعی کمزور ہیں، ولا علی المرضى، یہ مریض ہیں، ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، یا وہ لوگ جن کے پاس خرچ کرنے کا کچھ نہیں ہے، حرج ان پر کوئی حرج ہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جب تک کہ وہ خیر خواہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، ما علی المحسنین من سبیل، تو ایسے نیکوکاروں پر کوئی بھی الزام نہیں ہے، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر کوئی مریض ہے اور رہ گیا، کوئی یعنی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں خرچ کرنے کو اور وہ رہ گیا، تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک، اور ان لوگوں پہ بھی الزام نہیں ہے جو آپ کے پاس آئے، لتحملہم، کہ ہمیں سواری دیجئے تو ہم جانے کو تیار ہیں، قلت لا اجد ما احملکم، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے پاس سواریاں نہیں ہیں تاکہ میں تمہیں ان پر سوار کراؤں، اس لیے کہ 1000 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ وتولوا، اور وہ الٹے پھرے، واعینہم تفیض من الدمع، اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، حزنا، غم سے، الا یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ خرچ کر سکیں۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے رخصتیں مانگ رہے ہیں حالانکہ وہ مالدار ہیں، رضوا بان یکونوا مع الخوالف، وہ خوش ہیں اس بات پہ کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے رہ جائیں، وطبع اللہ علی قلوبہم، اور اللہ نے مہر لگا دی ان کے دل پر، فہم لا یعلمون، تو یہ علم رکھنے والے نہیں ہیں۔ یعتذرون الیکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہانے لگائیں گے آپ کی طرف، اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان کی طرف واپس لوٹیں گے، قل لا تعتذروا، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے سامنے بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم، میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہارے خبریں مجھے پہنچا دی ہیں، وسيرى اللہ عملکم، اور اللہ تمہارے اعمال دیکھے گا، ورسولہ، اور اس کا رسول، ثم تردون الى عالم الغیب، پھر اسی عالم غیب کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا، والشہادہ، جو ظاہر کا بھی جاننے والا ہے غیب کا بھی، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتائے گا تمہارے اعمال۔ سیحلفون باللہ، یہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی، باللہ لکم اذا انقلبتم، جب تم واپس پھر جاؤ گے ان کی طرف، الیہم لتعرضوا عنہم، کہ آپ ان سے درگزر کریں، فاعرضوا عنہم، تو آپ بھی درگزر کر دیں، سزا انہیں نہیں دینی اس دنیا میں۔ انہم رجس، یہ گندگی ہے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ ہے ان کے کاموں کا۔ یحلفون لکم، یہ قسمیں کھائیں گے، لترضوا عنہم، تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں، فإن ترضوا عنہم فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین، تو اگر آپ راضی بھی ہو گئے تو ایسے گناہگاروں سے اللہ راضی ہونے والا نہیں ہے۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ بدو یہ کفر میں بہت سخت ہیں اور نفاق میں، وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ اللَّهِ، اور یہ اس لائق نہیں کہ یہ سیکھیں اللہ کی حدود کو، ما انزل اللہ علی رسولہ، جو نازل کی ہے اللہ کے رسول نے، اللہ نے اپنے رسول پر، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم اور حکمت رکھنے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور ان بدوؤں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کو چٹی اور تاوان سمجھتے ہیں، ٹیکس سمجھتے ہیں، وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور آپ کے بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ آپ کا کوئی تکلیف کا زمانہ آ جائے، عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، تو اللہ فرماتا ہے ان پر بری تکلیف آئے، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ان دیہاتیوں میں سے کچھ ایسا بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور رسول کی دعائیں لینے کے لیے، أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ، تو کہہ دیجئے انہیں یقیناً ان کو قرب حاصل ہوگا اللہ کا، سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ انہیں ان قریب داخل کرے گا اپنی رحمت میں، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور وہ جو آگے بڑھ گئے مہاجرین اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان نیکی کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں،
خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی۔ اب غزوہ تبوک، اس میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑا جانے والا آخری معرکہ، تو اس میں جتنے مہاجرین و انصار اور جتنے صحابہ کرام شامل تھے، اور یہ ہزاروں تھے، اس لیے کہ 30,000 کا لشکر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، تو یہ سارے کے سارے اللہ کیا فرما رہا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ آگے فرمایا ذالک الفوز وممن حولکم من الاعراب منافقون، اور بعض آپ کے ارد گرد کے جو بدو ہیں یہ منافق ہیں، ومن اہل المدینہ، اور بعض منافق مدینہ کے اندر رہتے ہیں، مردوا علی النفاق، اڑے ہوئے ہیں اپنے نفاق پر، لا تعلمہم، آپ ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، ہم انہیں جانتے ہیں، سنعذبہم مرتین، ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے، ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر انہیں عذاب عظیم کی طرف لوٹائیں گے، بڑے عذاب کی طرف، وآخرون اغترفوا بذنوبہم، لیکن کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اقرار کر لیا ہے اپنے گناہوں کا، خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ اعمال ان کے نیک ہیں اور کچھ گناہ ہیں، یعنی انہوں نے گڑبڑ کر دیا ہے، عسى اللہ ان یتوب علیہم، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں منافق اور گناہگار میں فرق کیا جا رہا ہے، ایک تو وہ شخص ہے جو منافق ہے تو اس کے لیے تو کٹر سزا ہے، لیکن ایک ایسا شخص ہے جو نیک اعمال بھی کرتا ہے لیکن بشری کمزوری کے تحت اس سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کا دروازہ بند نہیں کیا، بلکہ اللہ فرماتا ہے اللہ انہیں توبہ کی توفیق بھی دے گا، اور جب یہ توبہ کریں گے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو آمین۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، یہ گناہگار اگر اپنا مال آپ کو دیں تو یہ مال ان سے لیں صدقے کے طور پر، تطہرہم وتزکی بہم بہا، اور ان کو اس کے ذریعے پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ اپنے نبی کو بھی کہہ رہا ہے کہ ان کے لیے دعائیں کریں، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے، الم یعلموا، کیا یہ جانتے نہیں، ان اللہ هو یقبل التوبہ، کہ وہ اللہ کو توبہ قبول کرتا ہے، یعنی عبادی اپنے بندوں سے، ویأخذ الصدقات، اور ان کی صدقات کو قبول کرتا ہے، وان اللہ هو التواب الرحیم، اور وہ اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، اور ان سے کہہ دیجئے کہ عمل کرو اللہ تمہارے اعمال کو جانچے گا، ورسولہ، اور اس کا رسول بھی، والمؤمنون، اور اہل ایمان بھی، وستردون الى عالم الغیب والشہادہ، اور پھر تمہیں لوٹایا جائے گا ان قریب اس عالم غیب اور شہادہ ذات کی طرف، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے تھے، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے ڈھیل دے دی ہے، اما يعذبهم، یا انہیں عذاب دے گا، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا انہیں معاف کر دے گا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا حکمت والا۔ کچھ ایسے تھے جن کے ابھی نفاق جو واضح نہیں تھا، نفاق کی علامتیں تھیں ان میں لیکن نفاق ان کا واضح نہیں تھا، تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو ڈھیل دے دو، یہ اللہ کا معاملہ ہے، کل قیامت کے دن وہ جانچے گا کہ پہلے جو توبہ اللہ کہہ رہا ہے میں قبول کروں، وہ اور ہے، وہ گناہگار، ہاں وہ گناہ گار، منافق تو نہیں، نہیں نہیں، منافق کی تو توبہ قبول نہیں ہے۔ منافق کی توبہ قبول نہیں ہو رہی، لیکن یہ ہے یہ جو انہوں نے بھی کچھ نفاق کے کام کیے ہیں، یہ تیسرا گروہ، لیکن کچھ نیک کام بھی کیے ہیں، واضح نہیں ہے کہ یہ منافق ہیں، یعنی اللہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ایکسپوز نہیں کر رہا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ وہ ان کو، وہ تو جانتا ہے نا دل کی کیفیت، لیکن وہ انہیں ایکسپوز نہیں کر رہا، وہ کہہ رہا ہے ان کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ آگے جو کٹر منافقین ہیں ان کی ایک حرکت کی طرف، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنایا مسجد کو نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرن، اور کفر کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور مورچہ قائم کیا اس کے ذریعے تاکہ وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی لڑ رہا ہے اس کو پناہ دی جائے، من قبل، اس سے پہلے، وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہم تو نیکی کرنا چاہتے تھے، بنائی کیا ہے مسجد،
یعنی مسجد بنائی ہے، لیکن مسجد بنائی ہے کس نیت سے کہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالی جائے، مسلمانوں کے خلاف مورچہ قائم کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہ دیتا ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ غزوہ تبوک میں جانے سے پہلے یہ منافقین آئے اور انہوں نے کہا جی ہمارے لیے مسجد نبی دور پڑتی ہے، تو ہم ایک اور مسجد بنا رہے ہیں اور آپ آ کر اس میں نماز پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ابھی تو میں غزوہ تبوک کی تیاری کر رہا ہوں، واپس آ کر میں اس میں نماز پڑھ لوں گا۔ تو اس وقت تو آپ نہیں گئے، واپسی پر اللہ تعالیٰ نے اس کی حقیقت آپ کو بتا دی اور کہا کہ اس میں نہیں جانا بلکہ اس کو گرا دیں۔ لا تقم فیہ ابدا، فرمایا آپ اس میں کبھی بھی کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیے گا۔ آپ کا نماز پڑھنا تو اس کو جواز دینا ہے، اور یہ چاہتے ہی ہیں کہ آپ آئیں اس میں نماز پڑھیں، اسے جواز مل جائے، پھر یہ اس میں اپنی سازشیں کرتے رہیں، آپ نے اس میں کھڑے ہونا نہیں ہے۔ مسجد الزرار کا جی ہاں، آگے فرمایا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، وہ مسجد جو جس کی بنیاد پڑی تقوی پر پہلے دن، احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ یہ مسجد قباء کی طرف اشارہ ہے کہ مسجد قباء اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں نماز پڑھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے روز، سنیچر کے روز، پیدل یا سواری پر جا کر وہاں نماز پڑھا کرتے تھے۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پسند رہتے ہیں پاک رہنے کو، پسند کرتے ہیں پاک رہنے کو، اور اللہ تعالیٰ ایسے پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نبی نمازیں پڑھتے تھے نہیں، ایک ہفتے کے دن نماز نہیں پڑھتے تھے، نوافل پڑھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اہل قباء سے کہ تمہاری وہ کیا صفت ہے اور تمہاری وہ کیا عمل ہے کہ اللہ تمہاری تعریف کر رہا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ ان پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جب رفع حاجت سے فارغ ہوتے ہیں تو پانی سے بھی پاکی حاصل کرتے ہیں اور خشک مٹی سے، دونوں کام کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت سے زیادہ احتیاط کو اللہ نے اتنا پسند کیا۔ ضرورت سے زیادہ احتیاط بعض اوقات وہ بندے کو نفسیاتی بھی بنا دیں، یعنی ورنہ ایک چیز سے طہارت ہو جائے گی، پانی سے کریں گے تب بھی ہو جائے گی اور خشک مٹی سے کریں گے تب بھی ہو جائے گی، لیکن وہ دونوں استعمال کرتے ہیں۔ افمن اسس بنیادہ علی التقوی من اللہ ورضوان، تو کیا جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر اور اللہ کی رضا پر، خیر بہتر ہے، ام من اسس بنیانہ، اس سے جس کی بنیاد رکھی گئی علی شفا جرف، شفا کہتے ہیں کنارے، جرف کہتے ہیں، آپ نے اگر دیکھا ہوگا کہ جو دریا ہوتا ہے نا، دریا یا ندی، تو اس کے جو کنارے ہوتے ہیں نا، تو پانی کا جو کٹاؤ ہوتا ہے وہ اوپر ایک سطح تو باقی رہتی ہے جڑ کے سہارے یا پتھر کے سہارے، لیکن اس کے نیچے سے مٹی ختم ہو جاتی ہے اور بالکل ایک اسے کہتے ہیں جرف۔ تو اللہ فرماتا ہے اس جرف پر اگر کوئی چیز بناؤ گے تو وہ کتنے دن رہے گی؟ وہ گر جائے گی۔ اور تو فرمایا کہ یہ جو انہوں نے مسجد بنائی ہے یہ جرف پر بنائی ہے، تو فنہار بہ فی نار جہنم، یہ ساری عمارت کے ساتھ جہنم میں گر جائے گی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ لا یزال بنیادہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، تو ہمیشہ یہ جو حسرت ہے یہ ان کے دلوں میں موجود رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، اور یہ نہیں ان کے دلوں سے نکل سکتی یہاں تک کہ ان کے دل پارا پارا ہو جائیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے خرید لی ہیں مومنین کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، فیقتلون ویقتلون، پھر مارتے ہیں قتل کرتے ہیں، ویقتلون اور قتل ہوتے ہیں، وعدا علیہ حقا، ان کے ساتھ سچا وعدہ ہے، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تین جگہوں پر، تورات میں بھی، انجیل میں بھی، قرآن میں بھی۔
ومن اوفى بعهده من اللہ، اور اللہ سے کون ہے جو اپنے وعدے کو زیادہ پورا کرے. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، تو انہیں خوشخبری دے دو، تم خوشیاں مناؤ اس معاملے پر، اس بیع پر جو تم نے کی ہے. وذلك هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. التائبون توبہ کرنے والے، العابدون بندگی کرنے والے، الحامدون اللہ کا شکر ادا کرنے والے، السائحون، السائحون کا ایک مطلب اللہ کے راستے میں سفر کرنے والے، الراکعون یا روزے رکھنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدے کرنے والے، الامرون نیکی کا حکم کرنے والے، بالمعروف والنہون عن المنکر اور برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حدود قائم کردہ حدود کے محافظ. وبشر المؤمنین تو بشارت دے دو ایسے ایمان والوں کو. ما کان لنبی والذین آمنوا، اور ایمان نبی کے لیے جائز نہیں اور ایمان والوں کے لیے بھی جائز نہیں، ان یستغفروا للمشرکین کہ وہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں، ولو كانوا اولی قربا چاہے وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اس بات کے بعد کہ یہ واضح ہو گیا ہو کہ یہ دوزخ والے ہیں. تو کوئی مشرک کے لیے بھی نہیں، منافق کے لیے پہلے منع کر دیا نا، لیکن یہ مشرک کے لیے بھی منع کر دیا. وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اپنے والد کے لیے دعا کی تھی، تو وہاں اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ابراہیم کا استغفار بھی صرف اس لیے تھا کہ انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا. فلما تبین له انه عدو للہ، لیکن جب اس پر واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ تو ابراہیم بیزار ہو گیا، پھر انہوں نے دعا نہیں کی. ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت ہی نرم دل اور تحمل اور بردباری والا تھا. وما كان اللہ لیضل قوما بعد اذ هداهم، اور اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ نہیں کرتا کسی قوم کو ان کی ہدایت پر لانے کے بعد، حتی یبین لهم، یہاں تک کہ انہیں دکھا نہ دے، ما یتقون جس سے وہ بچنا چاہتے ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کا علم رکھتا ہے، واقف ہے. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. یحیی و یمیت، وہ زندگی دیتا ہے وہی مارتا ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تم اللہ کے علاوہ کسی کو حمایتی اور مددگار نہیں پاؤ گے. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہوا پلٹا نبی پر اور مہاجرین پر، والانصار اور انصار پر، الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ، جنہوں نے مشکل وقت میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کا دل پھر جائے، یعنی بعض لوگوں کی کمزوریوں کی وجہ سے. ثم تاب علیہم، تو اللہ تعالیٰ ان پر واپس پلٹا. انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک کہ وہ ان پر مہربان ہے. خالص اہل ایمان، ان سے بھی کچھ کمزوریاں ہوئیں، کچھ آگے پیچھے انہوں نے کچھ سستی دکھائی، لیکن بحیثیت مجموعی وہ خیر خواہ تھے، بحیثیت مجموعی وہ ان کا وزن حق کے پڑے میں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو چھوٹی موٹی جس سے قصور کوتاہی ہو گئی ہے وہ میں نے معاف کر دی. وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور وہ تین جو پیچھے رہ گئے، یہ تین صحابہ جو کہ مخلص ترین صحابہ تھے اور بدری صحابہ تھے، یہ پیچھے رہ گئے، نہ جا سکے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس پلٹے تو سب نے معذرتیں کی. کسی نے کہا میری بیوی بیمار تھی، کسی نے کہا بیٹی بیمار تھی، کسی نے کہا میں خود بیمار تھا. یہ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ کوئی عذر نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، سستی کی وجہ سے رہ گئے. جو حقیقت حال تھی وہ بیان کر دی. اب وہ جو جھوٹ بول رہے تھے ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر قبول کر لیے اور ان سے کہا جاؤ. لیکن انہوں نے سچ کہا تھا، تو آپ نے اللہ کے حکم سے اہل ایمان سے کہا کہ ان سے جو معاشرتی مقاطعہ کر لو، یہ سلام کریں تم نے جواب نہیں دینا، ان کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کرنی، یہاں تک کہ ان کے ساتھ ایک سوشل بائیکاٹ جو ہے وہ شروع ہو گیا. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت،
یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت کے بعد ان پر تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور ان کی اپنی جانیں ان پر تنگ ہو گئیں، وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے سمجھا کہ اب اللہ کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ 40 دن تک یہ اس حال میں رہے۔ 40ویں دن ان کی بیویوں کو حکم دے دیا گیا وہ بھی الگ ہو جائیں۔ پھر 50ویں دن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو اللہ تعالیٰ ان پر مہربان ہوا تاکہ وہ بھی پلٹ آئیں۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ 3 صحابہ تھے، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع اور کعب بن مالک رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اچھا، ان میں سے ایک صحابی ہیں ہلال بن امیہ، ضعیف تھے۔ جب یہ حکم آیا کہ ان کی بیویاں ان سے الگ ہو جائیں تو ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا یا رسول اللہ، آپ کا حکم بجا اور سر آنکھوں پر، لیکن یہ شدید ضعیف ہیں اور یہ تو اپنے لیے نہ کھانا بنا سکتے ہیں نہ اٹھ کر پانی پی سکتے ہیں، اور اگر میں نے ان کی خدمت نہ کی تو یہ مر جائیں گے۔ یعنی جسمانی حالت یہ ہے کہ خود اپنے لیے کھانا نہیں بنا سکتا، اپنی حوائج پوری نہیں کر سکتا، اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے رہ گیا ہے، تو اس کو سزا یہ دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اس کا سوشل بائیکاٹ کرو۔ تو جو جسمانی طور پر بھلے چنگے ہیں، چل پھر رہے ہیں، وہ رہ جائیں گے تو کیا وہ ہوگا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا سخت اللہ تعالیٰ نے اس کا نوٹس لیا۔ جنہوں نے جھوٹ بول کے اپنی جان چھڑائی، وہ چھوڑ گئے ان کو، ان کو تو اللہ پاک کرنا چاہ رہا تھا نا، یہ تو نیک وکار لوگ تھے، انہوں نے تو ساری زندگی جہاد جدوجہد کی تھی، اور ایک آخری مرحلے پر ان سے کمزوری ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کمزوری کے ساتھ انہیں اپنے پاس بلانا نہیں چاہ رہا تھا، تو اس دنیا میں ان کو اس کو ایک سبق سکھا کر پاک کر کے اپنی طرف بلا دیا۔ جنہوں نے جھوٹ بولا وہ قیامت والے دن اور بھگتیں گے۔ جی وہ اور ساتھی ہے، وہ اور ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ما كان لأهل المدینة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول اللہ، اور اہل ایمان، اہل مدینہ کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ جاتے، اور یہ جو بدو ہیں ان کو بھی۔ ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، اور نہ یہ کہ اپنی جانیں بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانوں کو زیادہ ترجیح دیتے رسول اللہ پر۔ ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصہ، یہ اس لیے ہے کہ جو لوگ وہاں سفر پہ گئے تو وہ اگر انہوں نے پیاس برداشت کی یا تھکاوٹ برداشت کی یا بھوک برداشت کی اللہ کے راستے میں، ولا يأتون موطئا يغيظ الكفار، اور جو انہوں نے قدم اٹھائے جس کے ذریعے کفار کو انہوں نے غصہ دلایا، ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح، اور جب وہ دشمن کے آگے کھڑے ہوئے اور دشمن کو کوئی تکلیف پہنچائی تو ان میں سے ہر عمل پر ان کے لیے ایک نیک عمل لکھا گیا۔ کسی کو پیاس لگی اسے اجر ملا، کوئی تھکاوٹ کے شکار ہوا تو اسے اجر ملا، کسی بھوک لگی تو وہ اسے اجر ملا، اس نے کفار کی طرف تیر پھینکا تو اسے اجر ملا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور نہ انہوں نے خرچ کیا نفقہ کوئی چھوٹا یا بڑا۔ ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون، اور انہوں نے کوئی وادی طے کی چل کر تو وہ بھی اللہ نے لکھ لی اور ان کا اجر اللہ اسے دے گا۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة، اور مومنین کے لیے یہ تو ممکن نہیں کہ سارے کے سارے نکل اٹھیں۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، لیکن ان میں سے ہر قبیلے میں سے ایسے چند لوگ کیوں نہ نکلے جو گروہ بنے اور پھر نکلیں اپنے گھر سے، ليتفقهوا في الدين، تاکہ دین کی سمجھ پیدا کریں۔ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، اور پھر واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائیں۔
الیہم لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بچ جائیں۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب اسلام پھیل رہا ہے تیزی سے، تو ہر قبیلے کے لوگ وہ ان میں سے چند نوجوان یا چند بزرگ وہ نکلیں اور وہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں، مدینہ میں قیام کریں، دین کا علم حاصل کریں۔ یہ اس وقت کے لیے بھی تھا، آج کے لیے بھی ہے، کہ ہر علاقے میں سے، قوم میں سے، قبیلے میں سے کچھ نوجوان، کچھ لوگ ایسے ہیں، ہونے چاہیے جو اپنے آپ کو وقف کریں دین کے لیے سفر کریں، دین کا علم حاصل کریں اور واپس آ کر پھر لوگوں کو پڑھائیں اور ڈرائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، ان لوگوں سے جو کفار تمہارے مقابلے میں آتے ہیں ان سے لڑو، ولیجدوا فیکم غلظہ، اور ان کے مقابلے میں سختی دکھاؤ، واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ وَإِذَا، تھوڑا سا رہ گیا، یہ صورت مکمل کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے آپ کی طرف، فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ، تو یہ کہتے ہیں، ان میں سے کچھ ہیں جو کہتے ہیں، أَيُّكُمْ زَادَتْهُمْ هَٰذِهِ إِيمَانًا، کہ اس کے ذریعے کس کس کا ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ منافقین۔ سورہ انفال میں کہا گیا تھا نا کہ جب اللہ کی آیات نازل ہوتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ پوچھتے ہیں کس کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو جو ایمان لائے ان کے تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں، ان کو خوشخبری ملتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اور جن لوگوں کے دل میں بیماری ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کی گندگی میں گندگی کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَمَاتُوا، اور وہ مرتے ہیں، وَهُمْ كَافِرِينَ، اس حال میں کہ وہ کافر ہیں۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ہم انہیں ایک یا دو بار ضرور آزماتے ہیں؟ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ، پھر یہ توبہ نہیں کرتے، وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ، نہیں نصیحت حاصل کرتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے، سورت نازل ہوتی ہے، حکم نازل ہوتا ہے، نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، تو یہ منافقین ایک دوسرے کو آنکھوں میں دیکھتے ہیں۔ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، کوئی تمہیں دیکھ تو نہیں رہا؟ انصرفوا صرف اللہ قلوبہم، پھر یہ وہاں سے چلتے جاتے ہیں، چھپ کر نکل جاتے ہیں، اللہ نے پھیر دیے ہیں ان کے دل، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ سمجھتے نہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہاری طرف رسول آ گئے تمہارے ہی درمیان کے، عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، تمہاری تکلیف انہیں ناگوار ہے، حریصٌ علیکم، تمہارے خیر اور بھلائی کے لیے حریص ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے ساتھ نہایت شفیق اور رحمت والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ منہ موڑیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہہ دیجئے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ ہاں جی، صدق اللہ المولانا۔